سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات من جميع الأهوال والآفات من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير ربنا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المجرمين فانصرنا على القوم المفسدين إلهي إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين يا رب المقتولين يا رب المسجونين يا رب المكروبين إلى من تكلنا اللهم لا تخذلنا اللهم لا تخذلنا اللہ ہم آپ کے بندے یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم آپ کے بندے ہیں اللہ ہم گندے زیادہ ہیں بندے کم ہیں اللہ رمضان مبارک کا جمعہ ہے عشر مغفرت کا آخری جمعہ ہے مارے الہ آج نہیں معافی ملے گی تو کب ملے گی معاف فرما دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف کر دیجئے اللہ درگزر کر دیجئے اللہ ہمارے سے ہمارے گناہوں کے تذکرے کو بھی مٹا دیجئے اللہ روز محشر کی رسوائی سے بچا اللہ روز محشر کی شرمندگی سے بچا اللہ جس دن آپ کا حکم ہوگا اپنے کچھ بندوں اور بندیوں کے بارے میں کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ پکڑ لو اس کو اور زنجیروں میں جکڑ لو اس کو ثم فی سلسلۃ ذرعها
70 ذراعا فاسلكوه، 70 گز لمبی زنجیروں میں گھسیٹتے ہوئے لے جا کر اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اگر ہمارا بھی یہی انجام ہوا اور ہمیں پکڑ کر فرشتے لے جاتے رہے اور ہماری ماں نے دیکھ لیا، اللہ تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، اللہ باپ نے دیکھ لیا تو کیا گزرے گی۔ اللہ ماں باپ یہ نہیں کہیں گے کہ تو کیا کر کے آیا ہے دنیا میں نے تو تجھ کو عالم بنایا تھا، میں نے تو تجھ کو مولوی بنایا تھا، میں نے تو تجھ کو ایسا بنایا تھا، میں نے تو تیرے لیے ایسی دعائیں حج اور عمرے میں مانگی تھی، یہ تو کیا کر کے آیا ہے، کیا تو پورے خاندان کو بدنام کر رہا ہے۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ نے اگر ایک بھی سوال کر لیا، آپ کی قسم ہم کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، اللہ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، اللہ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ آپ کی قسم کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، صرف ٹال مٹول ہے، نفس شیطان کی غلامی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ہمت کی پستی ہے، کمینی دنیا کی محبت ہے، شہوتوں کی غلامی ہے۔ اللہ گندے گندے تصویریں دیکھ دیکھ کر اللہ ہمارے ذہن و دماغ بھی گوبر کا ڈھیر بن چکے ہیں، اللہ گندے بن گئے، خیالات گندے، خواب گندے، باتیں گندی، اعمال گندے، اخلاق گندے۔ اے اللہ یہ تو پتہ نہیں کیا آپ کی رحمت ہے کہ پھر بھی ہمیں آپ نمازوں کی توفیق دے رہے ہیں، پھر بھی آپ رکوع سجدے کی توفیق دے رہے ہیں، پھر بھی روزے تراویح اللہ چاہے دکھاوے ہی کہ صحیح اس کو آپ توفیق دے رہے ہیں، ورنہ آپ کی قسم ہم تو شاید اس کے مستحق بن چکے ہوتے تھے کہ جس وقت ہم سحری کھاتے اور روزے کی نیت کرتے 10 تھپڑ ہمارے منہ پر پڑتے کہ تم کیوں دکھنے کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہو، ہم جانتے ہیں تمہارے روزے کیسے بے جان ہیں، ہمیں پتہ ہے تمہاری تراویح کیسے سوتے اور اونگتے میں گزرتی ہے، تم کیسے نالائق لوگ ہو۔ اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں۔ اللہ اگر کوئی ڈوب رہا ہو تو خود نہیں نکل سکتا، خود نہیں نکل سکتا، اللہ کوئی کھینچے گا تو نکلے گا، کوئی ہاتھ بڑھا دے، کوئی رسی ڈال دے۔ اللہ ہاتھ بڑھا دیجئے اپنی رحمت کا، اللہ اپنی شفقت اور مغفرت کی رسی ڈال دیجئے۔ دن پہ دن آتے ہیں، راتوں پہ راتیں گزرتی ہیں، ہمارے کانوں پر جوں نہیں رونگتی۔ اللہ کل 17 رمضان گزرا، اللہ غزوہ بدر کی یادگار گزری، اللہ معوذ المعاذ کی یاد کا دن گزرا، اللہ ابو بکر کا دن گزرا، ادھر سے ابو بکر تلوار لیے، سامنے ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہے، بیٹا کہتا ہے ابا میں آپ پر تلوار نہیں چلاؤں گا۔ ابو بکر کہتے ہیں بیٹا اگر تو میرے سامنے آ گیا تو سب سے پہلے تجھ پر تلوار چلاؤں گا، میرا خود سے کوئی رشتہ نہیں، میرا رشتہ اللہ سے ہے، میرا رشتہ رسول سے ہے۔ اللہ کل کا یہ دن گزرا، 313 نہتے دنیا کی تقدیر بدلنے میں کامیاب ہو گئے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ آپ نے گواہی دی ہے، آپ سے بڑھ کر سچا گواہ کون ہے؟ آپ نے کہا تم بے سر و سامان ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم نہتے تھے، مگر اللہ نے کہا 1000 فرشتے اتاروں گا، پھر کہا 3000 اتار دوں گا، اور پھر کہا 5000 اتار دوں گا۔ اللہ کیا لوگ تھے وہ، اللہ جن کی مدد کے لیے آپ فرشتے اتارا کرتے تھے۔ ہمیں شیطان ہر طرف سے نوچ کھا رہے ہیں، آپ ہماری مدد نہیں کر رہے، اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم آپ کی مدد کی مستحق نہیں ہیں۔ اللہ گلیوں کوچوں میں لٹا لٹا کر پیٹ کر مارا جا رہا ہے مسلمان، جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں۔ بار الہ اللہ رمضان مبارک کے جمعے کا واسطہ ہمارے تمام بے گناہ قیدیوں کو رہا کروا دیجیے۔ اللہ ہمارے تمام بے گناہ قیدیوں کی بیویوں کی سسکیوں اور کراہوں کو سن لیجئے، ان کے بچوں کے انتظار کو اب ختم کر دیجئے۔ کب سے تک رہے ہیں ابو آئیں گے، ابو آئیں گے، بیوی سے ماں سے بچے پوچھتے ہیں امی ابو کب آئیں گے؟ امی اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے کہتی ہے بیٹا بس آ جائیں گے، جلدی دعا مانگو۔ وہ پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں،
امی 10 منٹ ہو گئے ابھی تک ابو نہیں آئے. معصوم بچوں کی پر لاج رکھ لیجئے. اللہ ان کا کیا قصور ہے؟ ان معصوم بچوں کی اللہ مظلومیت کی آہ و کراہ کو سن لیجئے. اللہ گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، اللہ گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں. نہ جانے آپ کے کتنے بندیوں کا کتنا برا حال ہے. ہم تو کئی سالن کھاتے ہیں، اللہ ہم تو عیاشیاں کرتے ہیں. بار الہ ہم مجرم ہیں، ہمارے دل کو نرم کر دیجئے. ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں. اللہ شہدائے بدر کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ شہدائے بدر کا واسطہ دیتے ہیں. اس نوجوان معاذ کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ دیتے ہیں جس کا ایک پورا بازو کٹ گیا اور پھر بھی اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا. اللہ کہاں چلی گئی یہ بہادری؟ کہاں چلی گئی یہ عزائم؟ کہاں چلی گئی یہ ہمتیں؟ اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کوئی بات ہی اثر نہیں کرتی. اللہ اس امت کو جگا دیجئے، اللہ اس امت کو جگا دیجئے، اللہ اس امت کو زندہ کر دیجئے. سوئی ہوئی ہمتوں کو بیدار کر دیجئے. اللہ مرتے ہوئے عزائم کو زندہ کر دیجئے. اے رب کریم کیسے مانگے؟ اللہ آپ کا کوئی بندہ اگر ایسا ہو جس کی دعا آپ کبھی نہ ٹالتے ہو تو ہمیں اس تک پہنچا دیجئے. ہم اس کے پیر پہ اپنا سر رکھ کر دعا کی درخواست کریں گے. ہمارے لیے دعا کر دو، ہدایت کی دعا، تقوی کی دعا، ایمان و اخلاص کی دعا، اس سے خاتمہ کی دعا کر دو. اللہ اس سے خاتمہ کی دعا ہم کسی نیک بندے سے کروا دیں تو آپ سن لیں. اللہ ہم تو ایسے نکمے ہیں کہ آج تک ہم نے آپ کے کسی نیک بندے کی تلاش بھی نہیں کی. اللہ ہم نے ڈاکٹر کو ڈھونڈا، حکیم کو ڈھونڈا، دودھ والے کو ڈھونڈا، اللہ صفائی والے کو ڈھونڈا، نالی صاف کرنے والے کو ڈھونڈا، مگر اپنا دل صاف کرنے والا ہم نے آج تک نہیں ڈھونڈا. ہم نے آج تک نہیں ڈھونڈا. کیا کریں اللہ، کیا کریں اللہ، کیا کریں؟ بڑھاپا آ گیا، اب بھی اس طرح نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ اللہ ظاہر بھی خراب، باطن بھی خراب، اللہ سب کچھ بگڑا ہوا ہے. اللہ اور اگر ظاہر ہم نے بنا بھی لیا تو صرف دکھانے کے لیے بنا لیا، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے بنا لیا. ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے. اے اللہ ہم کو اندر باہر سب طرف سے نیک بنا دیجئے. اللہ ہمیں سجا دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے. اللہ گناہوں کی نجاست سے چھٹکارا دے دیجئے. اللہ حسد کی عادت دل سے نکال دیجئے، تکبر سے پاک صاف کر دیجئے، بے ادبی بے احترامی سے اللہ ہمیں چھٹکارا دلا دیجئے، بد نظری سے چھٹکارا دلا دیجئے، نیت کی خرابی اور بے نیتی سے بھی چھٹکارا عطا فرما دیجئے. اللہ نماز، دھیان والی نماز عطا فرما، حضوری والی نماز عطا فرما. اللہ کبھی تو رونگٹے کھڑے ہوں، کبھی تو ہمارے رونگٹے آپ کے خوف سے کھڑے ہوں. اللہ کبھی تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل کر ہمارے گالوں پر بہیں. اللہ کبھی تو کبھی طاری ہو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اللہ آپ نے تو کہا ہے کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل تھر تھرا اٹھتے ہیں. اللہ اتنے دن ہو گئے یہ کیفیت نہیں ملی. اللہ اپنے کرم سے اب نظر کرم فرما دیجیے. ایک بار اللہ دیکھ لیجئے، رحم کی نظر سے، کرم کی نظر سے، توفیق دینے کے ارادے سے، معاف کر دینے کے ارادے سے ایک بار دیکھ لیجئے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے. میں اپنے دل کو کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. اللہ کب تک دوسروں کے باغوں میں کھلتے ہوئے پھلوں کو دیکھتے رہیں گے؟ کب تک اللہ والوں کو دیکھتے رہیں گے؟ کب تک تقوی والوں کو دور سے دیکھتے رہیں گے؟ کب تک علم والوں کو دیکھتے رہیں گے؟
کب تک ذکر والوں کو دیکھتے رہیں گے؟ کب تک تہجد والوں کو دیکھتے رہیں گے؟ تب تک غریبوں یتیموں بیواؤں کی خدمت کرنے والوں کو دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ظلم کے خلاف جہاد کرنے والوں کو دیکھتے پڑھتے اور سنتے رہیں گے؟ بار الہ ملکوں کی تقدیر بدل دیجئے، ملکوں کی تقدیر بدل دیجئے۔ اللہ فرعون پر آپ نے اس کے تکبر کی سزا دینے کے لیے بار بار سمجھانے کے باوجود نرمی سے سمجھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے قولا لہ قولا لینا، بہت سمجھایا تھا، نہیں مانا۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو آیا غصہ اور آپ نے کہا اچھا اب تیری اوقات بتاتا ہوں۔ کبھی طوفان بھیج دیا، کبھی ٹڈی دل بھیج دیا، کبھی کھٹمل بھیج دیے اللہ، کبھی میڈک بھیج دی، کبھی خون کا عذاب مسلط کر دیا، اوقات دکھا دی۔ کمینے تو ایک کھٹمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ آج بھی آپ شاید فرعونوں کو اوقات دکھا رہے ہیں، ایک وائرس بھیج کر سارا ملک شمشان گھاٹ بنا دیا آپ نے، سارا ملک اللہ قبرستان بنا دیا۔ اللہ ہم سب کو بھی اب پلٹ کر بھاگ کر آپ کے پاس آ کر اللہ اس نالائق بیٹے کی طرح جو بڑبڑاتا ہوا ماں سے دور چلا گیا تھا، مگر اس کو پتہ چلا ماں کو چھوڑ کر میں تو بھوکا مر جاؤں گا، واپس آ گیا۔ اللہ ہم بھی واپس آنا چاہتے ہیں، اللہ ہم بھی دروازے پر آئے ہیں۔ اللہ جمعے کی نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آپ کے دروازے پر دہلیز پر بیٹھے ہیں، ذرا جھانک کر دیکھیے، اللہ غلام بیٹھے ہیں، نافرمان بیٹھے ہیں، گنہگار بیٹھے ہیں، غافل اور عاصی، فاسق اور فاجر بیٹھے ہیں، بدکار بیٹھے ہیں۔ اے رب کریم معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اندر آنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ بیٹا آیا تو ماں نے لپٹا لیا، بیٹا ماں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی ڈانٹا پھٹکارا نہیں۔ آپ تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں، ہمیں بھی اپنے دامن سے لپٹا لیجئے، ہمیں بھی اپنے قدموں سے لگا لیجئے۔ اللہ 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 اللہ، دل کا رونا عطا کر دیجئے، دل کی شرمندگی عطا کر دیجئے، دل کی ندامت عطا کر دیجئے۔ پورے ملک کو، پورے عالم انسانی کو اس وبا سے چھٹکارا عطا فرما۔ خاص طور پر اپنے ملک کے ایک ایک شہری کے لیے آج ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اب اس وبا کو واپس بلا لیجئے، اس کو اٹھا لیجئے، اس کو اٹھا اے اللہ لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، کچھ بیوقوفوں ظالموں کی حرکتوں کی سزا اللہ بے گناہوں کو مت دیجئے، اور گیہوں کے ساتھ اللہ گھن کے ساتھ گیہوں کو مت پیسیے۔ اے رب کریم، اے اللہ معاف کرنا ہے تو سب کو معاف کر دیجئے، اور اگر کچھ مجرموں کو معاف نہ کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے تو ان مجرموں کو سزا دیجئے، ان مجرموں کا ساتھ دینے والوں کو سزا دیجئے۔ مسجد کے امام کو بچا لیجئے، علماء کو بچا لیجئے، حفاظ کو بچا لیجئے، صلحاء کو بچا لیجئے، نمازیوں کو بچا لیجئے، غریبوں کی مدد کرنے والوں کو بچا لیجئے، زکوٰۃ نکالنے والوں کو بچا لیجئے، روزہ رکھنے والوں کو بچا لیجئے، رکوع سجدے میں تڑپ تڑپ کر آپ کو یاد کرنے والوں کو بچا لیجئے۔ اے رب کریم، ہم آپ کو آج کتنے واسطے دیں؟ سب سے بڑا واسطہ ہمارے پاس کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ اللہ ان کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی محبتوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے پیٹ پر بنے ہوئے پتھروں کا واسطہ، ان کی بھوکی بیٹیوں کا واسطہ، ان کے بھوکے نوازوں کا واسطہ، ان کے گھر کے ٹھنڈے چولہے کا واسطہ ہے رب کریم۔ اللہ سیدنا ابو ہریرہ کا واسطہ، جو بھوک کی وجہ سے گر گر پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے دورہ پڑ گیا ہے۔ اے اللہ ان صحابہ اور صحابیات کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، شہدائے بدر و احد کا واسطہ، شہدائے قادسیہ و یرموک کا واسطہ، فاتحین عظام کا واسطہ، مجاہدین کرام کا واسطہ، محدثین و فقہاء کا واسطہ ہے رب کریم۔ اپنے کرم سے اب اس بلا کو اٹھا لیجئے اور عافیت اور شکر عافیت نصیب فرما، شکر عافیت نصیب فرما، شکر عافیت نصیب فرما۔ اپنی طرف سچی توجہ نصیب فرما، تنہائیوں میں چپ چاپ
رونے کی توفیق عطا فرما، کوئی نہ دیکھے آپ کے سوا، ایسا رونا نصیب فرما، ایسی دعا نصیب فرما، ایسا استغفار نصیب فرما، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی گناہوں سے محفوظ رہنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں، بارگاہ نبوت میں ہم سب امتیوں کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحاب اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی خدمت میں بھی ہمارا سلام بھجوا دیجئے، اور انہی کے نقش قدم پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک دعا اور مانگنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ اس ٹوٹی پھوٹی ویران جگہ پر آپ نے یہ چھوٹا سا جو مرکز بنوا دیا، اللہ یہاں مسجد بننا شروع ہوئی، مگر ہمارے گناہوں کی نحوست کام رک گیا، اللہ کام رک گیا، اللہ کام رک گیا۔ آپ جانتے ہیں یہ اللہ، آپ اپنے اس بندے کا حال اس دن سے جانتے ہیں جس دن سے خبر ملی کہ مسجد کا کام رک گیا۔ اے رب کریم، اے اللہ ہم فقیروں کو رسوائی سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے گھر کو ادھورا مت چھوڑیے۔ اے اللہ اس مکان کو، اپنے اس محل کو، اپنے اس گھر کو، اللہ مسجد کو، جو مدرسہ بھی ہوگا، جو خانقاہ بھی ہوگی، جو تربیت گاہ بھی ہوگی، جو دعوت کا مرکز بھی ہوگا، اللہ اس کو جلد مکمل کروا دیجئے۔ دل کھول کر اپنے بندوں اور بندیوں کو اللہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ اللہ عورتوں کو اپنے زیورات پیش کر دینے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو اپنی گلک چھوڑ کر اس کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے گھر کی تعمیر میں جو رکاوٹ آ گئی ہے اس کو دور فرما دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے خیر کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔